آج کی یہ جو بیٹھک ہے اس میں نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں. کچھ سوال میں کروں گا, کچھ سوال یہ کریں گے. اس دور حکومت دیکھا گیا ہے کہ پہلے فائر وال نافذ ہوتی ہے, اس کے بعد پی کے ایکٹ نافذ ہونے لگ جاتا ہے. جو پرابلم ہے نا اس کا علاج ڈاکٹر نے کرنا ہے. ہم علاج لوہار سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہے تو ہاتھ کھڑا کیجیے. آج تک میڈیا کیوں نہیں آزاد ہو سکا؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز پاور کو اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے؟ پولیٹیشین اتنے فخر سے بتاتے ہیں میرا دادا بھی ایم این اے تھا, میرا باپ بھی ایم این اے تھا, تو میں بھی ایم این اے. شرم والی گل ہے. جو سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب بہتر وزیر اعظم ہیں, عمران خان صاحب بہتر وزیر اعظم تھے. میرے خیال میں خان صاحب کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے. سر ہو دا ہیل از عمران خان؟ جب یہ پوری عوام ہم بھی خود سر ٹیکس دیتے ہیں کہ عمران خان بھی انہی میں سے. یور چوائس. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے جو آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ایف سی کالج لاہور سے. ناظرین, عام طور پہ آپ میرے پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ 1, 2 یا 3 مہمان موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہے. لیکن آج کی یہ جو بیٹھک ہے اس میں بھی ایک مہمان ہی ہوں اور میرے ساتھ جو لوگ اس میں شریک ہیں, جو اسٹوڈنٹس نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی مہمان ہی ہیں. ہماری صرف آپس میں ایک چٹ چاٹ چلے گی. کچھ سوال میں کروں گا, کچھ سوال یہ کریں گے, کچھ جواب میں دوں گا, کچھ جواب ان کی طرف سے آئیں گے. تو یہی چٹ چاٹ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ آج کا یہ جو نوجوان ہے یہ سوچتا کیا ہے. ہم نے بہت سے سیاستدانوں کو دیکھا, حالیہ میں نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھا, بہت سی یونیورسٹیز میں گئیں, لوگوں نے جا کے انہیں گلے بھی لگایا, بڑا پیار دکھایا. کچھ نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دکھاوا ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں یہی وہ پیار ہے جو مریم نواز صاحبہ کے لیے نظر آ رہا ہے. کچھ نے کہا ساڑی ماں آ گئی ہے, اور اس طرح کے القابات بھی ان کے لیے دیے گئے. ٹھیک ہے, لوگوں کا پیار ہے, جذبات ہیں. لیکن آج کا یہ نوجوان اگر پولیٹیشنز آس پاس نہ ہوں تو ایکچولی کیا فیلنگز ہیں ان کی؟ وہ کیا واقعی اتنا پیار کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے, یا عمران خان صاحب سے, یا اس موجودہ سیٹ اپ سے واقعی اتنا پیار کرتے ہیں, یا ان کے اعتراضات ہیں, ان کے اختلافات ہیں؟ یہی جاننے کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں ایف سی کالج میں. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن دا ہاؤس ناؤ اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا کویشچنز ہیں. لیٹس آسک دا فرسٹ کویشچن. جی کیا پاکستان میں میڈیا اور سوشل میڈیا عوامی رائے کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اگر پاکستان میں واقعی یہ میڈیا آزاد ہے تو پھر کیوں ہمیں کچھ آوازیں بار بار سنائی دیتی ہیں میڈیا پہ اور کچھ آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. دیٹس اے ویری ویلڈ کویشچن. اور میرا خیال میں واقعی یہ ایک ٹو اینڈ فرو سلسلہ چلتا ہے میری نظر میں. کبھی آپ کو آزادی ملتی ہے, کبھی آزادی کم ہو جاتی ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. میں نہیں سمجھتا اگر ہمارے یہاں پہ یہ کوئی کہہ دے کہ جناب اب میڈیا آزاد ہو گیا ہے یا اب میڈیا قید ہو گیا ہے. کبھی یہ آزاد ہوتا ہے, کبھی قید ہوتا ہے, حالات اور واقعات کے مطابق آگے پیچھے جاتا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا سوشل میڈیا نے میرے خیال میں آج لوگوں کو وہ طاقت دے دی ہے, وہ سپیس دے دی ہے جو شاید ان کو پہلے نہیں ملتی تھی. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پی ٹی وی پہلے ایک چینل ہوتا تھا. پی ٹی وی تک پہنچنے کے لیے, اس کے کیمرے کے سامنے بیٹھنے کے لیے کتنا مشکل کام ہوتا تھا. دین انڈیپینڈنٹ چینلز آئے, چوائس اور بڑھ گئی. اب آپ سب کے جیبوں میں ایک فون ہے, اس فون کے آگے ایک کیمرہ ہے. آپ سارے بھی میری طرح کے اینکر ہی ہیں. آپ جب چاہیں اپنے سامنے رکھ کے کیمرہ رکھ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اینڈ پٹ اٹ آن سوشل میڈیا, ایکسپریس یور سیلف, سے واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. کون روک سکتا ہے آپ کو؟ پیکا آرڈیننس. سے دیٹ کس نے کہا؟ کھڑے ہو کے بات کریں. آئی ایم پرو پیکا آرڈیننس. اردو میں بات کیجیے گا. جی میری ریکویسٹ ہے, میں پیکا آرڈیننس, آپ پیکا آرڈیننس کے ساتھ ہیں. جی میں پیکا آرڈیننس کے حق میں. I'll tell you why. میں پچھلے دنوں ایک ایشو فیس کیا which has been increasing day by day, اور وہ ہے میڈیا ہراسمنٹ. اچھا جی, وہ اس طرح آپ نے خود فیس کیا؟ یا I faced it myself. So I was going on my car, میں گاڑی پہ جا رہا تھا اپنی مال روڈ پہ. مجھے ٹریفک وارڈن نے روکا. اچھا, میں رک گیا. ٹریفک وارڈن نے جیسے ہی مجھے روکا ہے, اس سے پہلے میں نے شیشہ نیچے کیا, سر ایک جرنلسٹ صاحب آئے ہیں, مائک آگے کر دیا, سر آپ نے کیوں نہیں رکے, کیوں نہیں آپ ٹائم پہ. دس از ہراسمنٹ. از دس جسٹیفائبل؟ I want you to tell me about. کیا آپ کے سامنے انہوں نے مائک کیا؟ Of course, and asked me questions about it. اچھا, Is آپ this کو یہ لگا یہ justifiable? ہراسمنٹ ہے؟ Sir, without any consent. That is the question. اچھا, لیکن پبلک پلیس میں کیا آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے؟ آپ آگے سے کہتے ہیں no comment. With consent, with consent. کیا journalist Did you say کہ نہیں میں نے نہیں جواب دینا؟ He didn't ask for it. نہیں, بٹ آپ سے جب اس نے سوال کیا ہوگا جرنلسٹ نے, آپ نے کہا جی میں نے جواب نہیں دینا. I did. پھر اس نے کیا کیا؟ He did not. یہاں سے اس کی غلطی ہے, یہاں سے اس کی غلطی ہے. وہاں تک وہ جب اس نے پہلا سوال کیا وہاں تک وہ ٹھیک تھا.
جب آپ نے کہہ دیا میں نے جواب نہیں دینا, لیکن اس کے باوجود اگر وہ آپ کو انسسٹ کر رہا ہے, میرے خیال میں وہ غلط ہے, اور پھر وہ واقعی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے جہاں آپ بات کر رہے ہیں. یس, اور یہ اٹ از ایگزیسربیٹنگ ڈے. لیکن اس کا میرا تھوڑا سا آپ کا اختلاف جہاں پہ آئے گا نا پیکا آرڈیننس کے حوالے سے, پیکا آرڈیننس از ناٹ جسٹ دیٹ. یہ سارا کچھ صرف یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو صرف رک جائے گا. یہ جرنلسٹ کی ٹریننگ پوری طرح نہیں ہوئی ہوئی میرا خیال ہے. ان کو ٹرین کرنا چاہیے کہ کہاں پہ آپ کی لمٹ ہے, کہاں سے آگے آپ ایکچولی مزید شوٹ نہیں کر سکتے, یا اگلا بندہ آپ کو اپنی اجازت نہیں دے رہا. کئی خواتین ہوتی ہیں, آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جا کے بلا وجہ آپ شوٹ کرنا شروع کر دیں وداؤٹ آسکنگ ہر پرمیشن. ایون چلڈرن, آپ کو پتا ہے امریکہ میں, انگلینڈ میں, آپ اسکول کے باہر ایک سرٹن ایریا تک جو ہے وہ کیمرہ لے جا کے شوٹ نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. جی پیکا ایکٹ کے حوالے سے, جی پلیز گو ہیڈ. پیکا ایکٹ کی انہوں نے بات کی, پیکا کی شاید بہت سی کلازز کہ یہ شاید حامی ہوں گے, لیکن جیسے میڈیا کو, سول سوسائٹی کو, سیاستدانوں کو اور عام لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, شاید ان کو اس سائڈ کا اندازہ نہیں ہے. پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. آج بھی ہم ایک بہت ہی کریٹیکل جنکچر سے گزر رہے ہیں. پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ہمارے جو اکنامک سچویشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے جوڈیشری جس کا کام کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ایک طرح سے وہ انیبلر بن رہی ہے ریپریشن کو, آپریشن کو, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اینڈ سم ہاؤ ہمارا جو میڈیا ہے جس کے پاس تھوڑی سی اسپیس تھی, اس کو بھی وی آر کربنگ اٹ تھرو دا پیکا ایکٹ. اب بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اس طرح کے لاز بنائیں گے جس کے نتیجے میں اگر تو ہو ول دیز براڈ ٹرمز کو کون ڈیفائن کرے گا, نیشنل سیکیورٹی کو کون ڈیفائن کرے گا, یہ بہت ویگ ٹرمز ہیں. ہو ول ڈیفائن. لیکن انہوں نے جو بات کی کہ جی ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں, ان کے اپنے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے کہا, جرنلسٹ نے کی ہے. دیکھیں دس از سم تھنگ آئی وڈ سے کہ ڈبیٹیبل ہے, اس کانٹیکس کو, سچویشن کو دیکھنا ضروری ہے. لیکن جو کرنٹ سرکمسٹانسز جنرلی ایک اوور آل پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس صورتحال کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو فیک نیوز ہے اس کو کون ڈیفائن کرے گا, مس انفارمیشن, کیونکہ بعض اوقات یہی ٹرمز جو ہیں وہ سیاستدانوں کے اگینسٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا, پورے سیڈیشن چارجز, بلاسفیمی لاز, یہ چیزیں مس یوز ہوئی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آئی وانٹ ٹو شیئر دس بیکاز آپ ایک خاتون ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ نے پوائنٹ ریز کیا. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک امیر قطر آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد اے آئی سے جنریٹڈ چند ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنا شروع ہو گئیں, اور لوگوں نے اسے شیئر کرنا شروع کر دیا جسٹ فار دا سکننگ فن آف اٹ. ٹھیک ہے, کسی بھی خاتون کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو وہ کیا گیا. اس کے حوالے سے واٹ ڈو یو ریکمینڈ, کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ ویل دیٹ کیس از آئی وڈ سے کہ اس پہ جو بھی لیگل پروسیس ہے, لیگل کورس آف ایکشن ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. دس از دا لیگل پروسیس نا, پیکا ایکٹ. لیکن پیکا ایکٹ دیکھیں وہ چیز, خواتین کی عزت جو ہے اس پہ آئی تھنک کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. یہ ہمیں ایک ہمارا جتنا بھی پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس چیز پہ کنسنسس لینا چاہیے. دیکھیں بیٹیاں ابھی جو ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں, سب کی مائیں, سب کی بہنیں, سب کی بیٹیاں, ماؤں کے گریبان ان کو چاک کیا گیا, ڈار بردرز کی مدر. اس کے علاوہ آپ دیکھیں دیر واز اے ویمن فرام پی ٹی آئی جس کو سڑکوں پہ ان کے بالوں سے کھینچا گیا لا انفورسمنٹ کی جانب سے, اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. یاسمین راشد, اے کینسر سروائیور, اے ویمن جو کہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں, ان کے لیے ہمیں مطلب اے ویمن ہو سرو ان کووڈ, اس کو کیا وہ اس چیز کی حقدار ہے کہ اس کو اتنے لمبے عرصے سے مریم نواز کے خلاف ہوا, وہ قابل مذمت ہے, کسی طرح سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو میں بات کہنا چاہوں گی کہ دا وکٹمز آف ٹوڈے مائٹ بیکم دا اپریسرز آف ٹمورو. السلام علیکم سر, مائی نیم از محمد سلمان. اور سر میرا سوال ذرا ذاتی ہے, تو ذاتی ہے آپ سے. اللہ خیر. سر ہم نے اپنے بڑوں سے عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے کویسچن کرنا ہے یہ ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے. آپ کا شکریہ سر. ایسے حالات کے اندر کیا انکلوڈنگ یو اینڈ آل جرنلسٹ, کیا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روز بیٹھ کر یوٹیوب چینلز پر جو اپنا ولاگ اپلوڈ کریں وہ اس حوالے سے ہو کہ عمران خان اگلے مہینے باہر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, عمران خان کی اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. اور سر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی پوری طریقے سے بیش ہو چکی ہے, اور جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے, ہم بالکل ہی بینکرپٹ ہونے والے ہیں. تو سر ایسے سنگین صورتحال میں کیا ہمارے پاس یہی باتیں بچی ہیں؟ I'll answer that question. Good question. I'll answer that question. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی
وی آر سینگ کہ جی یہ ٹاپک کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال کیوں کیا جاتا ہے, یا وہ ٹاپک کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر کتنے ایسے ممالک ہیں جس میں ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ قید میں ہے, وہ صحیح قید میں ہے یا غلط قید میں ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. لیکن میرا اختلاف اس بات کے اوپر آتا ہے دس از انپریسیڈنٹڈ, تو اس ٹاپک کو کیوں نہ ڈسکس کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے یہ ڈسکس کیوں ہو رہا ہے, مین اسٹریم کے اوپر تو آپ نے ان کا نام تک لینے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ ان کا نام تک نہیں لینے دے رہے. سو ناؤ یو وانٹ کہ بیسکلی سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکس نہ ہو. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ ڈسکشن ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے فار یا اگینسٹ, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. فار یا اگینسٹ کہ وہ اندر قید ہیں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ, بٹ یو وانٹ کہ یہ ڈسکس بھی نہ کیا جائے, اس کو چھوڑ دیں, اس کو بھول جائیں اس بات. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی باقی ایشوز کو, آپ نے فرمایا کہ جی باقی ایشوز کو ڈسکس کیوں نہیں کیا جاتا. باقی ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس ڈسکس ہوتی ہے, ہم اس کے اوپر بھی شوز کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں یا کیا نہیں کر رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. سو میرا اختلاف ہے آپ کی اس بات سے. یہ ہمارا نظریہ ہے کہ نہیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر جب کرپشن کے چارجز تھے, وہ پینما کیس کو فیس کر رہے تھے, روزانہ کیا چیز ڈسکس ہوتی تھی؟ نواز شریف صاحب ڈسکس ہوتے تھے. آبویسلی ہر پروگرام اسی کے اوپر ہوتا تھا کہ پینما میں انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی کیس ہے, کیوں نہ ڈسکس کیا جائے, کیوں نہ اس کے اوپر بات کی جائے. سر پرابلم از دیٹ کہ ہم نے گورنمنٹ کو بیش کرنا ہے, ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ جو آئے ہیں ایک سال ہو چکا ہے, آپ نے کیا کیا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ جب اگر اندر ہیں اور اگر ان کو فیسلٹیز نہیں مل رہی فار ایگزامپل, یا ان کی ایک دم ملاقاتیں جس طرح بھی ہوا, ایک دم ان کی ملاقاتیں بند ہو گئیں, اینڈ تو کیا اس پہ گورنمنٹ کو بیش نہ کیا جائے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھائے. سر ہو دا ہیل از عمران خان, جب یہ پوری عوام ہم بھی خود سر ٹیکس دیتے ہیں کہ عمران خان بھی انہیں میں سے. ٹھیک, یور چوائس. آگے چلیں گے, آپ کی رائے ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. ہو دا ہیل از عمران خان. جی السلام علیکم سر, میرا نام شہریار خان ہے اور میں بھی FCCU کا اسٹوڈنٹ ہوں. سنس پاکستان کی امیج آن انٹرنیشنل لیول از ناٹ دیٹ گڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم ہے, جیسے کہ وہ سری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد آج تک پاکستان کی امیج ٹھیک نہیں ہو پائی, وچ آئی تھنک سو از اے پرابلم آف الگوریدم. کہ جو سوشل میڈیا بھی ہے, ایون دو اٹس لیس سینسرڈ, بٹ اسٹل اس پہ بہت زیادہ لائک الگوریزمز ہیں جو کہ ایک ایکو چیمبر کریٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک طرح کا کنٹینٹ شو کیا جاتا ہے کہ جو ایک بندہ ایک طرح کا کنٹینٹ دیکھ رہا ہے. فار ایگزامپل سم ون از اینٹی عمران, اس کو ساری ویڈیوز آن دا یوٹیوب, آن دا گوگل, ہی ول فائنڈ نیوز از اگینسٹ عمران خان کے, لائک اس پہ کیا کیس ہو رہا ہے, اور آن دا ادر سائڈ اس کے دوسری نیوز نہیں مل پاتی, پاکستان کا پازیٹیو امیج اس کے سامنے نہیں آ پاتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے پاکستانیز, اوبیسلی وی آل لو آور کنٹری, ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بہت پازیٹیو امیج کریٹ ہو تھرو دا سوشل میڈیا؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پازیٹیو امیج آپ کہتے ہیں کس چیز کو ہیں. یہ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کے اوپر بات جائے گی کہ آپ پازیٹیو امیج کس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ان بھائی کی رائے تھی کہ پی کا ایکٹ ہونا ضروری ہے, ان کی نظر میں یہ پازیٹیوٹی کی نشانی ہے. خاتون کی رائے تھی کہ پی کا ایکٹ جو ہے وہ لوگوں کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہ ان کی نظر میں پازیٹیو امیج ہے. ان کی نظر میں ہو دا ہیل از عمران خان, یہ پازیٹیوٹی ہے ان کے لیے. آپ کی نظر میں آئی ڈونٹ نو, ابھی آپ نے بتایا نہیں ہے, لیکن وہ ہر ایک کی رائے ہے. آسان طریقہ یہ ہے الگوریدمز کا غلام بننے کے بجائے لسن ٹو آل دا سائڈس. میرا صرف یہ کہنا, لسن ٹو ایوری ون اینڈ دین ڈیسائڈ کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, رادر دین ایک ہی پٹری کی طرف چلتے رہیں, ایک ہی سائڈ کو سنی جائیں. الگوریدم جو ہے وہ آپ ڈیسائڈ کر رہے ہیں ایکچولی. الگوریدم آپ جو ہے وہ اس کو اپنا غلام بنائیں. لسن ٹو ایوری ون, اس کے بعد آپ جو سمجھتے ہیں جس کو ووٹ دینا ہے دیں. میرا تو سب سے بڑا اختلاف بھی اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ اکثر جرنلسٹ سے کویشچنز کرتے ہیں لوگ, تو اسی دسو کنوں ووٹ کریے. یہ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا, دیٹس ناٹ آور جاب. یہ میرا کام تو نہیں ہے آپ کو بتانا کہ آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے. میرا کام ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ یہ چیز عمران خان چھپا رہا ہے, یہاں پہ یہ چیز مریم نواز چھپا رہی ہے, یہاں پہ یہ چیز بلاول بھٹو چھپا رہے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کی جو غلطیاں ہیں وہی چھپا رہے ہوں گے. میں وہ آپ کو ایز جرنلسٹ بتا دوں گا. اس کے بعد جس دن الیکشن کا دے, جس کو مرضی جا کے ووٹ کریں, آپ کی مرضی ہے. ہو ایم آئی ٹو ٹیل یو کہ آپ نے کس کو ووٹ کرنا. جی نیکسٹ. سر آئی ایم ہادی الحسن. سر میرا سوال ہے کہ اس دور حکومت میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے فائر وال نافذ ہوتی ہے, اس کے بعد پی کا ایکٹ نافذ ہونے لگ جاتا ہے. سر آپ کے کیا نہیں ہے, یہ خیال نہیں ہے کہ اذہان کو مقید بنایا جا رہا ہے اور پاکستان شمالی کوریا بنتا جا رہا ہے؟ آپ بطور صحافی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ صحافت پہ اس کا کیا اثر ہے اور آپ کی کیا اظہار خیال ہے اس بارے میں؟ گڈ کویشچن. دیکھیے پرابلم از دیئر
ایسا نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہے, وہ بڑی بیوقوفی ہوگی. میں یہ بھائی نے جو ابھی پیکا کے حوالے سے بات کی تھی, میں ان کی کچھ چیزوں سے ایگری کرتا ہوں. پرابلم ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پرابلم ہے نا اس کا علاج ڈاکٹر نے کرنا ہے. ہم علاج لوہار سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہتھوڑا مار کے جو ہے نا وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہتھوڑے کا کام نہیں ہے, گولی دے کے بھی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے, علاج اس طرح بھی ہو سکتا ہے. سو فیک نیوز ہے, ہراسمنٹس ہیں, ایک آرگنائز آن لائن کیمپین خواتین جرنلسٹ کے حوالے سے, پولیٹیشنز کے حوالے سے چلتی ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ لوگوں پہ جو ہے وہ کام کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کے حلقے میں گیا ہوا تھا, وہاں پہ لوگوں سے میں سوال جواب کر رہا تھا, تو آئی واز سرپرائز. مجھے بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ ایک بات کی, انہوں نے کہا جی اسی جواب نہیں دینا چاہتے, سانوں ڈر لگتا ہے. دس ہیڈ نیور ہیپنڈ بفور. ڈرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ خوشی کی نشانی نہیں ہوتے. آپ جب تک سب کو انکلوڈ نہیں کریں گے ڈسکشن کے اندر, ہر ایک کی بات سنیں, اختلاف کریں, وہ بھی ان کی بھی بات سنیں. ان کو بھائی کو میری بات سے شاید اختلاف ہوگا, بٹ آئی ول لسن ٹو ہیم, آئی ول لسن ٹو ہیم, آئی ول رسپیکٹ ہیم. کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا نا تو یہ صرف اور صرف ایک ون سائیڈڈ چیز چلنا شروع ہو جائے گی, اور وہ جو ون سائیڈڈ چیز ہوتی ہے اس میں سے صرف بدبو آتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. خوبصورتی اس گلدستے کی ہوتی ہے جس میں طرح طرح کے پھول شامل ہوں. میرا یہ کہنا ہے. سر دس از طلحہ ظفر ایئر. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا پاکستان نہیں آئی, اور اس پر بینگ اے جرنلسٹ آپ کی کیا رائے ہے پلیز؟ اٹ از اے شیم ایکچولی. میرا خیال میں انڈیا کو ہر صورت یہاں آنا چاہیے تھا. آپ کی جانیں, آپ جو 15 کھلاڑی ہیں ایک ٹیم کے, اور کوچ وغیرہ سٹاف وغیرہ ڈال کے 22-23 جو بن جاتے ہیں, آپ کی جانیں باقیوں سے کچھ زیادہ نہیں ہیں, برابر ہیں. آسٹریلیا آ سکتا ہے, انگلینڈ آ سکتا ہے, ساؤتھ افریقہ آ سکتا ہے, باقی سارے ملک آ سکتے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سو لیکن یہ ہٹ درمی ہے بیسکلی. یہ بیکاز یہ ایک پاور ہاؤس ہے کرکٹ کا, یہ اپنی بیسکلی پاور دکھاتا ہے دوسرے بورڈز کے اوپر. اور انفارچونیٹلی میرا خیال میں تو یہ بھی بہت بڑی ڈیل ہوگی کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کم از کم یہی پروف کروا لیا. تو لیکن انڈیا کو پاکستان آنا چاہیے. جی بھائی. سر میرا نام محمد احمد فرید ہے. سر آپ پالیسی میکرز کے ساتھ ریگولر ملتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی پولیٹیکل, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ لوگ سر لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنے میں, پاور کو اوپر سے پروونشل لیول سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سر اگر یہ ہو جائے تو سر آپ کے جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں وہ بہت بہتر طرح سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. سر گورننس بہتر ہو سکتی ہے. اور سر اسٹوڈنٹ یونین کو اگر دوبارہ بحال کیا جائے تو سر جس طرح ہم نے 80s میں دیکھا, 80s میں جو اسٹوڈنٹ یونین کے لوگ تھے, 70s 80s 90s میں, سر وہ آگے آ کے آپ کو ایک نئی پولیٹیکل لاٹ ملی. اور سر یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیچے سے آتے ہیں, لائک پیپل ہو آر مور اویئر آف دا پرابلمز آف اے کامن مین. تو سر اس کے بارے میں پالیسی میکرز کیا سوچتے ہیں, اور اس میٹر کو کیوں نہیں پش کیا جا رہا, اس کو دوبارہ بحال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ویری گڈ کویسچن. تھینک یو سر. لیکن میں آپ کو اس کا کھل کا جواب دیتا ہوں, جو کبھی بھی یہ پولیٹیشنز آپ کو شاید آمنے سامنے بیٹھ کے کبھی اس کا جواب نہیں دیں گے. آپ کو میں اس کی ایگزامپل کرکٹ سے, کیونکہ بھائی نے کرکٹ کی بات کی, میں کرکٹ کی ایگزامپل دوں. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا پول آپ کا جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. دیر آر لیسر پیپل ہو آر پلئنگ کرکٹ ناؤ. آپ کو پہلے اگر ٹرائل ہوتے تھے 12,000 لڑکا 11,000 لڑکا ٹرائل کے لیے کھڑا ہوتا تھا جا کے, اب یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کا بچہ ان کاموں میں لگ گیا. موبائل فون پہ گیمیں, پلے اسٹیشن پہ گیمیں, نینٹینڈو کی گیمیں, ٹھیک ہے, وہ گراؤنڈ میں کم سے کم جا رہا ہے, تو اس لیے گیم کھیلنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. پالیٹکس کے اندر بھی اسٹوڈنٹ یونینز اور یونین کونسلز بیسکلی نرسریز ہوتی ہیں پالیٹیشنز بنانے کی, میری نظر, ٹھیک ہے. یہ لوگ اس کو کیوں ڈسکریج کرتے ہیں؟ کیونکہ آج ڈسکریج کریں گے تاکہ آپ جیسے نوجوان, آپ جیسے دیگر نوجوان وہ اس سائڈ پہ آئیں نا. کیا کرنا ہے آگے؟ ایک پولیٹیشین ہے, اس کا بچہ کنٹینیو کر رہا ہے, وہی ایک دفعہ وہ پہلے وہ اتنے فخر سے بتاتے ہیں میرا دادا بھی ایم این اے تھا, میرا باپ بھی ایم این اے تھا, تو میں بھی ایم این اے گا. اے شرم والی گل ہے, اے شرم والی گل ہے بھائی کہ تمہارے خاندان میں سے نکلتی نہیں ہے یہ کرسی, کوئی اور کام کر لے, یہی کرنا ہے. بیکاز وہ آپ جیسے نوجوان, پڑھے لکھے نوجوانوں کو چاہتے نہیں ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں. سر آپ خود ہمارے ایج سے گزرے ہیں, اس ٹائم سے گزر رہے ہیں, ارلی 2000 میں, آپ نے 90s اور 80s کے لوگوں سے بھی ملے ہوں گے. سر اسٹوڈنٹ یونینز یا جو تھوڑی بہت جس کیپیسٹی میں بھی تب آپریٹو تھیں, سر جو لوگ اس سے گزر کے تب آئے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کے ڈیجیٹل دور سے زیادہ وہ لوگ انٹلیکچوئل سے ڈسپائٹ ہیونگ فار لیس فیسلٹیز؟ اور سیکنڈلی سر کیا اس وقت آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس وقت انفارمیشن کم تھی لیکن بڑی تھورو تھی, بڑی پازیٹیو تھی.
بڑی اچھی ریسرچ تھی. اب صورتحال کیا ہو گئی ہے, کسی بھی ٹاپک پہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے لیکن سکیٹرڈ ہے, اس کی کوالٹی بہت گر گئی ہے. پہلے آپ کو پڑھنے آتھر کا نام پتہ ہوتا تھا, کس نے کوئی چیز لکھی ہے, اس کی ایکسپیرینس کا پتہ ہوتا تھا, اس کی ڈیپتھ کا پتہ ہوتا تھا. آج لکھنے والے 15 ہو چکے ہیں لیکن 15 کے 15 کو آپ صحیح طرح جانتے بھی نہیں کہ ہے کون, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. مثال کے طور پہ بھی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی, آپ کیمرہ لگا کے بات تو کر لیں گے, آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر لیں گے, لیکن کوئی یہ نہیں آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے کبھی پالیٹکس پہ رپورٹنگ کی ہے, آپ نے کبھی جرنلزم پریکٹس کی ہے, کبھی الیکشنز کور کیے ہیں, کبھی جا کے پالیٹیشین سے ملے ہیں. اب جس طرح میں نے اپنا کریئر جب شروع کیا, میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے نہیں مل سکا, میں نہیں مل سکا, یہ میری آپ سمجھ لیں نیگیٹو پوائنٹ ہے میرا کہ میں نہیں مل سکا, تو میرا ان کا وہ انٹریکشن ہی نہیں ہو سکا. ہاں بلاول کے ساتھ ہوا, کافی انٹریکشن ہوا. سو میرا خیال میں ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ کرتا ہے, اس کے بعد لوگوں کی ان ڈیپتھ نالج کا پتہ لگتا ہے, میری رائے ہے. جی خان صاحب, میرا نام سید وہاب ہے. ابھی یہاں پہ کافی سوالات ہوئے کہ خان صاحب کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں خان صاحب کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب نے 8 فروری کو کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر صحیح الیکشن ہوئے ہیں تو وہ 8 فروری 2024 کو ہوئے ہیں, اور اس الیکشن میں خان صاحب 2/3 میجارٹی سے پاکستان میں جیتا ہے. یہ حقیقت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. لاہور میں جو آج کل حکومت کر رہے ہیں یہ اپنی نشستوں سے ہار چکے ہیں, یہ حقیقت ہے, وہ یہ خود بھی سمجھتے ہیں. لہٰذا خان صاحب کروڑوں کی دھڑکن ہے, خان صاحب کے سپورٹرز ہیں. خان صاحب کو ایک اچھے پائے پاکستان کی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں گلے لگانے چاہیے. خان صاحب سے دشمنی, یہ از اے پاکستانی, دس از دا ٹائم ٹو اسے گلے لگا کر پاکستان کے بڑے بڑے چیلنجز سے وہ سالو ہو سکتے ہیں. پی کا آرڈیننس جو ہے, پاکستان ہیز دا ون آف دی بیسٹ پیپر ورک. قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے پاکستان میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو دا امپلیمنٹیشن آف دوز لاز ہمیشہ ابیوز ہوئے ہیں, جو بھی ہے ابیوز ہوتا رہتا ہے. تو پی کا لاز کی جو خدشات ظاہر کیجیے اسی طرح بالکل درست ہے, لیکن سوال میرا آپ مین اسٹریم میڈیا سے ہے کہ وہ یکجہتی آپ لوگوں میں نظر نہیں آئی کہ آپ لوگ گورنمنٹ کو نی بن ڈاؤن مطلب نی پہ نیچے مطلب اس پن ڈاؤن کر سکتے تھے, لیکن آپ لوگوں میں یکجہتی یونٹی وہاں پہ نظر نہیں آئی. وہاں بھائی میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ میرا خیال میں پیکا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اکراس دا بورڈ سارے جرنلسٹ متفق ہیں, اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہ جب خان صاحب کے دور میں بھی اٹیمپٹ ہوئی تھی تب بھی سارے اکٹھے تھے, آج نون لیگ کے دور میں جب اٹیمپٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی سارے جرنلسٹ اکراس دا بورڈ, چاہے ان کے نظریات ویسے مختلف ہوں, اس پوائنٹ کے اوپر سارے اکٹھے ہیں. السلام علیکم, مائی نیم از افاق شبیر. جیسا کہ آپ نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا کام نہیں ہے ہمیں بتانا کہ ہم نے کس کو ووٹ کرنا ہے, پی پی کو کرنا ہے, پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جب میڈیا ٹاک دیکھتے ہیں تو کچھ اینکر پرسنز ان کی ٹاک سے شو ہوتا ہے کہ وہ جیالے, ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے جیالے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک اینکر پرسن کو پولیٹیکلی بائسڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو آپ کس طرف ہوں گے؟ پولیٹیکلی بائسڈ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا اگر آپ ہونا چاہیے تو آپ کس کی طرف ہوں گے؟ میں تو مخالفت کر رہا ہوں اس چیز کی, یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے چلے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ میرے بیسٹ فرینڈ ایک تو یہ سٹنگ اوور دیئر, کیا نام ہے ان کا؟ زماد احمد. ہاں زماد احمد. کب سے جانتے ہیں آپ انہیں؟ یہ 3 سال ہو گئے. 3 سال میں آپ کو ان کی اچھائیاں بھی پتہ لگی ہوں گی, برائیاں بھی پتہ لگی ہوں گی. بالکل. اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ان کی 5 برائیاں بتائیں, آپ بتا لیں گے نا؟ بتا لوں گا, بتا دیں گے نا. ہوگی سب کے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, کوئی لیٹ ہو جاتا ہے, ٹائم کا پابند نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کوئی نہاتا نہیں, سب کے اپنے اپنے مسائل ہوں گے, ٹھیک ہے. تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے یہ جو سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا, یہ بھی اچھائیوں اور برائیوں کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں غلط امیجنگ بٹھا دی گئی ہے کہ یار یہ والا جو ہے نا یہ فرشتہ ہے اور یہ والا شیطان ہے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے اندر بھی بہت سی برائیاں اور اچھائیاں ہیں, دونوں ہیں, اور خان صاحب کے اندر بھی ہیں. ڈپینڈ, آپ نے جس دن ووٹ ڈالنے جانا ہوگا نا اس دن جا کے وین کر لیجئے گا کہ یار مینو نا اے والی چیز, مینو عمران خان بڑا ہینڈسم لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لگتا ہے جاؤ ووٹ پا دے, تہاڈی مرضی. ایک کہے گا یار مجھے نا نواز شریف صاحب کا خاندانی پن بڑا پسند ہے, وہ اپنی فیملی کو جوڑ کے رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ اس پہ جا کے ووٹ ڈال دیں, آپ کی مرضی. بلاول بھٹو کو آپ کہیں جی وہ بھٹو خاندان کی قربانیاں بہت ہیں, میں اس وجہ سے بلاول کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, دے دیں جا کے, آپ کی مرضی. بٹ یہ مت مجھے کوئی کہا کرے, مجھے ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر جب کوئی مجھے کہتا ہے نا یار یہ والا جو لیڈر ہے نا جو بھی ہے وہ پرفیکٹ ہے,
اس میں برائیاں ہی کوئی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یار اتنی اچھائیاں, آپ کا دوست ساتھ بیٹھا جس کو آپ 3 سال سے جانتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یار ایدے بھی برائیاں ہی ہیں نا. سر وہ تو ہر بندے میں ہوتی ہے نا, لیکن کچھ نیوز پرسنز ایسے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں, بس وہی ہے, وہ غلط کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں when they do that. That is میری نظر میں that is unfair with your audience, unfair with your readers, your viewers. ان کو سب کے بارے میں بتائیے کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں, اس کے بعد لوگوں کو اجازت دیں وہ جس کو مرضی جا کے ووٹ دیں. مائی نیم از ہتسا. سر میں آپ کا اوپینین جاننا چاہ رہی تھی, یوٹیوب پہ لوگ کیوں ہی دیکھیں گے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے یا نواز شریف کیا کر رہا ہے. لوگ کیوں ہی دیکھیں گے, بیکاز سوشل میڈیا پہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اگر ہے تو وہ مس انفارمیشن ہے. لائک یہ سرگودا انسیڈنٹ ہوا ہے, دے جسٹ مینشن کہ ہی واز اٹیکڈ, بٹ دے ڈنٹ مینشن ہی واز مرڈرڈ اینڈ ہز سن واز مرڈرڈ. اینڈ آلسو نیوز چینلس پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ نیوز پہ تو کچھ آ ہی نہیں رہا. وہ تو تب آیا جب کافی ہفتوں بعد جب لوگوں نے ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام کے ذریعے اس چیز کو پروموٹ کیا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اینڈ یو آلسو سیڈ کہ ڈرے ہوئے لوگ, جو ڈری ہوئی قوم ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتی. کیسے ہوں گے, بیکاز لوگ تو ڈر ڈر کے ویڈیو اپلوڈ کریں, بیکاز دے تھنک کہ وی آر اپلوڈنگ اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ ہمیں نہیں پتا کہ شاید ہم پر بھی اٹیک ہو جائے. واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ نہیں, بٹ ایکسپلین یور کویسچن ا بٹ. آپ کہہ رہی ہیں کہ لیک آف انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے پرابلم اور بڑی. لیک آف انفارمیشن اینڈ آلسو مس انفارمیشن بھی تھی. پہلے تو وہ انفارمیشن ڈالتے ہی نہیں ہے, اور اگر ڈالے تو وہ بھی غلط ڈالتے ہیں. ٹھیک, کون غلط ڈالتا ہے؟ میڈیا. دیٹس the role of the media. You mean mainstream media? Yes, یہ تو میڈیا کا رول ہے. اور پھر اگر اس چیز کو پروموٹ کرے تو وہ یوتھ کر رہی ہے. ٹھیک, یوزنگ دا سوشل میڈیا. جو یہ نیوز چینلس کو بتانا چاہیے وہ تو ہماری یوتھ بتا رہی تھی. اچھا چلے میں اگر اسی کو ایک کاؤنٹر کویشچن اس پہ یہ کروں کہ آپ کی یوتھ نے پنجاب کالج کے انسیڈنٹ کے اوپر جو کچھ کیا, اور جس طرح ٹویٹس کی اور فیس بک کے اوپر اور ویڈیوز جو چلائی گئیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مین اسٹریم میڈیا نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی اس وقت, لیکن سوشل میڈیا نے ایک فیک نیوز کو کتنا پھیلا دیا اس کے بارے میں. آج تک میں یونیورسٹیز میں جا کے شوز کرتا ہوں, آج تک بچے بچیاں مجھے کہتے ہیں وہ جی بتائیں وہ جو پنجاب کالج میں ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا. وہ بیٹا کون, کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ تو وہ بھی تو غلطی تھی کہ نہیں تھی؟ Of course, that was a mistake. But میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو یا میڈیا کو, جہاں پہ نیوز چینلس کو کام کرنا چاہیے, somehow they are stepping back. Why? Like جہاں پہ ان کو بات کرنی چاہیے ان کو ٹھیک ہے somehow they. میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اوپننس اور ہونی چاہیے, rather than کہ آپ ان ٹاپکس کو سوشل میڈیا پہ جانے دیں. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, میں جو ابھی یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ ان ٹاپکس کو سوشل میڈیا پہ جانے دیں جہاں پہ کسی قسم کا کوئی فلٹر نہیں ہے, اور جس کا جو مرضی آئے گا وہ منجن بیچے گا. اس سے بہتر ہے کہ پروفیشنلز کے ہاتھ میں وہ ٹاپک رہے تاکہ اس کو ایک ایڈیٹوریلی جج بھی کیا جا سکے, rather than کہ آپ اس کو بالکل ہی اگنور کر دیں, اس پہ بات ہی نہ کریں. I absolutely agree with you. I think that's a very valid point. اور اگر میڈیا یہ نہیں کر رہا, مین اسٹریم میڈیا, and I agree with you, نہیں کر رہا, تو میرے خیال میں غلط کر رہا ہے. I absolutely agree with you. جی سر, مائی نیم از رباب, اور میرے دو بہت انٹر لنک سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ, جیسے کشمیر کی کیمپین ہوتی ہے تو اس سے بہت ہائپ ملتی ہے, لیکن اگر ہم بلوچستان کی کیمپین کی بات کریں, جیسے مارنگ بلوچ نے جب وہ مارچ کیا تھا, انٹرنیشنل میڈیا نے اسے بہت کوریج دی تھی, لیکن ہمارا جو لوکل میڈیا ہے اس نے اتنی کوریج نہیں دی تھی. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ڈیجیٹل رائٹس اور میڈیا لبرٹیز کی بات ہے, تو جب ایپس وغیرہ بین ہو جاتی ہیں تو کوئی ڈیجیٹل رائٹ موومنٹ کے لیے کیمپین کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے ڈیجیٹل رائٹ کیمپین تو چلتی ہیں, لیکن اس کا جو سکوپ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے مہرنگ بلوچ کی آپ نے بات کی, ایگری ود یو. میرے خیال میں تو کسی قسم کی سینسرشپ کے حق میں ہوئی نہیں. ریجنل ڈسکریمنیشن میڈیا کوریج کو اتنا افیکٹ کیوں کرتی ہے؟ میرے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ پراکسیمٹی بھی ہے. مثال کے طور پہ آج آپ ایف سی کالج کے اندر ہیں, نہر کے اوپر ابھی اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے جو کہ آپ کے بہت قریب ہے, یو ول بی افیکٹڈ بائی اٹ. بٹ اگر اسی نہر پہ 200 کلومیٹر آگے جا کے کوئی واقعہ پیش آتا ہے, اس کا ایک فرق پڑتا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی میرے خیال میں اس کا ایک ڈفرینس ہے. ہمارے یہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ اربنائزڈ ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے شہروں تک محدود ہو چکے ہیں. دور دراز کے علاقوں میں جو کوریجز ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, اور میرے خیال میں میڈیا کے اوپر ہونے والا اعتراض بالکل جائز ہے. آئی ایگری ود یو. جی السلام علیکم سر, میرا نام شاہد علی نعیم ہے. سر بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اچھے معنوں میں صحافت اور سیاست کی جائے تو یہ عبادت سے کم نہیں. ہمارے سیاستدان نان پولیٹیکل پاورز کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں اور بعد میں ان کو ہی بلیم کرتے ہیں. وہ اس ڈگر سے کب باہر نکلیں گے؟ اور دوسرا, ہمارے کچھ ایسے صحافی ہیں جو یہ جو فلیکس پہ لگی
سپریم کورٹ کی تصویر ہے, یہاں پہ ٹرائل چل رہا ہو اور ٹرائل کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی 2 دن 3 دن پہلے وہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہوتے ہیں, اور وہی فیصلہ بعد میں سپریم کورٹ سے بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے. تو ان کے پاس کون سے ایسے ذرائع ہیں؟ یہ ہے وہ ذرائع. دیکھیے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ صحافت ٹھیک ہو جائے اور سیاست ٹھیک ہو جائے تو کیا ہی کمال ہو. لیکن جو بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹوڈنٹ یونینز کے بارے میں, احمد آپ کا نام ہے, احمد بات کر رہے تھے, تو میں وہی تو کہتا ہوں کہ ان کو آنے نہیں دیتے, ان ینگسٹرز کو آنے نہیں دیتے, پالیٹکس کے اندر نہیں آنے دیتے. میں تو بلکہ جرنلزم کے حوالے سے بھی کہوں گا, میں خود ایک اینکر ہوں, میں خود بلیو کرتا ہوں کہ میرے بعد جو جنریشن آئے گی وہ انشاءاللہ مجھ سے بھی بہتر کام کرے گی. بھائی میں نے سدا تھوڑی بیٹھنا ہے اس کرسی کے اوپر, میرا ٹائم ختم ہوگا, ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, آپ جیسے ینگسٹرز آئیں گے وہ ہم سے انشاءاللہ بہتر کام کریں گے. جی, میرا نام عبد الرحمن ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ عوام کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے ہاں آزادی اظہار رائے نہیں ہے, آزادی اظہار رائے اور صحافت نہیں ہے. لیکن جو شکایت ہم حکومت سے کرتے ہیں, کیا وہ چیز ہم میں بھی موجود ہے؟ کیا کسی بھی جگہ پر جا کر ہم عام لوگوں سے مذہب سیاست پر گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایون کہ آپ ریسنٹلی جو اچرا انسیڈنٹ ہوا تھا, عورت نے صرف ایک حلوے کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس پہ گستاخی کا الزام لگ گیا تھا. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرا خیال میں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے تو پھر میڈیا میں کس طرح ہو؟ یہ میڈیا جو چیز ہم میں خود نہیں ہے وہ ہم حکومت سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں نے جس طرح آپ سے بات کی نا کہ اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کس سے بنتی ہے, ہم لوگوں سے بنتی ہے نا, ہمارے معاشرے سے ہی بنتی ہے نا, ہم جیسے لوگ ہی ہیں. یہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں جب کوئی ان پولیٹیشنز کو کہتا ہے نا کڈا پیڑا ہے گا, اے اُنّا ہی پیڑا ہے گا جنہیں تسی پیڑے گے ہو, معذرت کے ساتھ. جو برائیاں اس کے اندر ہیں نا وہی برائیاں ہمارے یہاں بھی. آج فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ موٹر سائیکل کے اوپر بہت سے لوگ ٹریول کرتے ہیں, ہیلمٹ پہننے کے اوپر پتہ ہے پہننا چاہیے, پتہ ہے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے, اس سے نہ حکومت کو کوئی فائدہ ہونا ہے نہ ٹریفک پولیس والے کو فائدہ ہونا ہے. لیکن جیسے ہی آپ موٹر سائیکل والے کو روکتے ہیں اور اس کا چلان کرنے لگتے ہیں, وہ کتنی گندی گالیاں دینا شروع کرتا ہے کہ جی آپ نے مجھے روکا کیوں ہے آپ. ٹھیک ہے, اب یہ آج کل ایک آپریشن چل رہا ہے تجاوزات کے خلاف. میں اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حکومت کے مخالفین ہیں وہ اس کے اوپر ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ایسی اس کے اوپر کہ دیکھیں کیا کر دیا. اچھا, ان لوگوں سے جب جا کے پوچھیں آپ, بھائی جان آپ نے دکان غلط بنائی ہوئی؟ ہاں جی میں جناب 10 فٹ اگے آ گیا سی, تو پائن غلط آیا سی نا, ہاں جی میں غلط آیا سی, پر ویکھو میرا کنی نا انصافی ہو رہی. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پرابلمز ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ نہ دیکھنا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں پہنا ہوا, بس اڑا دو, اگلے کو اڑا کے رکھ دو. تو ایسے ہی ہمارے حکمران بھی ہم جیسے ہی ہیں. ناظرین, نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے زبردست سوالات ان کی جانب سے آ رہے ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایف سی کالج لاہور سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سر میرا نام سعید احمد ہے اور میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں. پاکستان کے جتنے بھی ایم ایف پروگرام ملے ہیں, ایک سال کا اگر ہم ریونیو جنریٹ دیکھیں جو حکومت ہم سے لے رہی ہے وہ ان پروگرام سے زیادہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ریونیو جاتا کہاں ہے؟ آپ پالیسی میکرز کے ساتھ ان کے ٹیبل ٹاکس کافی ہوئے ہوں گے, کیا وہ پالیسی جو بنتے ہیں وہ امپلیمنٹیشن کے آگے بات ہوتی ہے یا اسی ٹیبل پر یہی ریونیوز آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ایک غلط فنومنا ہے کہ اکثر یہ بڑا نا ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل حریف ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ باہر سے پیسے آئے اور سب کھا گئے. ایک بلینکٹ قسم کا جو ہے وہ جملہ بول دیا جاتا ہے, یہ آیا اور یہ سب کھا گئے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے اس کے اندر کرپشن ہوتی ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اسے بند کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کے ہیلتھ کے اوپر بھی پیسے لگتے ہیں, آپ کی سڑکیں بھی بنتی ہیں, آپ کی گورننس کے اوپر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں بھی جاتی ہیں, آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے, جو آپ نے لونز لیے ہیں اس کے بدلے میں آپ جو ہے اس کے قرضے بھی واپس کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ریونیو وہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے وہاں. السلام علیکم, میرا نام حسنین اوان ہے. دیر از اے سینس آف ڈیسپیئر ان دا نیشن. تو وٹ آر دا فورسز دیٹ آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دیٹ ڈسپیئر؟ اور یہ غم
غم کی اور نا امیدی کی رات کتنی لمبی ہے اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے. ابھی جیسا کہ گزشتہ دنوں میں فیسٹیول چل رہا تھا تو میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. دل نا امید تو ہے ناکام تو نہیں, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. بیوٹیفل. تو آپ بتا دیں کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے اور یہ غم کی شام کتنی لمبی ہے اور کتنی تاریخ ہے. غم کی شام کتنی لمبی ہے. غم کی شام اتنی لمبی ہے جس دن پاکستان کے ہر ووٹر کو, ہر شہری کو اس کا اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا پورا موقع نہیں ملتا. یہ شام تب تک چلتی رہے گی, یہ اسٹرگل بھی تب تک چلتی رہے گی, اور آپ لوگوں نے بھی تب تک بولتے رہنا ہے اور شعر اسی طرح ہی پڑھتے رہنا ہے. السلام علیکم, میرا نام عائشہ گھومن ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم سلیکٹیو ٹاپکس اگر ہم دکھا رہے ہیں, سلیکٹیو نیوز رپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ اپنی جو دوسرے جو ہم کہہ سکتے ہیں اینکرز ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا پہ جا کے ادھر اتنا یوٹیوب پہ جا کے گھنٹے گھنٹے کی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا, بٹ مین اسٹریم پہ وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے ویورشپ نہیں آپ کو آ رہی اس وجہ سے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. تو پھر آپ مانتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے؟ میں نے کب کہا نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں, آپ نے مجھے سنا ہے کہتے ہوئے کہ میڈیا آزاد ہے. تو آپ بھی ان خوفزدہ دلوں میں سے ایک دل ہیں جو خوفزدہ ہیں, باؤنڈ ہیں سرٹین, مطلب آپ نے بھی مینشن کیا نا کہ جو فیئر ہے, آپ جو لوگ جو فیئر والی نیشنز ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اوپنلی ایکسپریس نہیں کر سکتے. میں نے یہی تو یہ بھائی سے بھی جو شعر سنا رہے تھے اتنا خوبصورت, میں نے یہی کہا نا, یہ شام تو چلتی جائے گی اسی طرح ہی, یہ اسٹرگل چلتی جائے گی اور میڈیا کی آزادی جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتی رہے گی. یہ ٹو اینڈ فرو چلتا ہے. آج بہت سے ہمارے چیمپئن جو آج حکومت میں ہیں, یہ ہمیں جب خود اپوزیشن میں تھے تو یہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. آج اپنی حکومت میں آ کے ہی یہ پیکا جو ہے وہ لانچ کر دیا. تو یہ سلسلہ تو چلے گا, ہم احتجاج بھی کریں گے, مخالفت بھی کریں گے. تو جو جرنلسٹ ہے وہ باؤنڈ ہے مین اسٹریم میڈیا پہ. اچھا, لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, مطلب آپ میرا اور یہ میرا آپ سے اختلاف ہے ویور سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے, یا تو یو کم اینڈ اسٹینڈ ود می اینڈ یو سے کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے, اور یو کین ایکچولی اسٹارٹ موکنگ می, اور جاؤ تسی تو آزاد ہی نہیں ہے. اور آپ کو یہ کویشچن کرنا چاہیے کہ میڈیا کیوں آزاد نہیں ہے. میڈیا آزاد ہی نہیں ہے, کویشچن تو یہی ہے نا کہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے وہ باتیں لیکن ہم نہیں اس کر کی رہے, اسٹرگل کر رہے ہیں, وہی نا ہم اس کی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم اپنے جو گیسٹ آتے ہیں, اب ظاہری بات ہے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے ہاتھا پائی شروع کر دیں, لیکن ہم اپنے کویشچن سے, اپنی رائے سے, اپنے ایڈیٹوریل سے, اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اوپینین سے وی ڈو ٹیل دیم کہ یہ غلط ہے. آج میں اس پروگرام میں اگر بیٹھا ہوں, میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ جب آنر جائے گا تو یہ بات جائے گی, پورا پاکستان دیکھے گا that I'm saying کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. تو آپ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کچھ اینکرز مسالہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں؟ یہ میں اپنے پیٹی بھائیوں پہ کس طرح الزام لگاؤں کہ مسالہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جی تھینک یو سر. السلام علیکم سر, مائی نیم از شہریار ہارون. تو سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آج تک میڈیا کیوں نہیں آزاد ہو سکا؟ فار ایگزامپل پاکستان میں بہت حادثے ہوتے ہیں تو ان کی کوریج نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ ایک اسپیسیفک مین میڈیا چینل کھولتے ہیں تو ان کے ایک مائنڈ سیٹ میں بن چکا ہوا ہے کہ انہوں نے اسی پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں بات کرنی ہے. اگر وہ کوئی چیز اچھی بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرنا, انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی ٹھیک کر رہی ہے. اینڈ ہاؤ ڈز دس ورک؟ مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی ایک چینل کو جو ہے وہ کیا 4-5 اگر آپ کروڑ کھول لیں تو اگر آپ چینل کھول لیں تو موسٹلی پیپل سے دیٹ دے سپورٹ پی ٹی آئی. تو اگر انہوں نے کوئی چیز غلط بھی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں غلط نہیں کی, صحیح کی ہے. یہ جو چینل آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر آئی ہیونٹ گیو می یور اوپینین, آئی وانٹ ٹو ہیئر یور. سر اٹس اے نیوٹرل چینل, اٹس اے نیو چینل. او نیوٹرل. I'll only answer this. میں کسی چینل پہ کسی اینکر پہ الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ میرے پاس پروف نہیں ہے. I'll only request you watch neutral channels. You're holding one in your hand right now. My name is عبد الرافع. سر میرا سوال تھا کہ یہ آپ نے بھی کینال کی بات کی, تو یہاں پہ آگے جائیں تو کینال کے بالکل ساتھ ہی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اور سامنے پولیس کھڑی ہوتی ہے. آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ ہم گزرتے ہیں, آپ بھی گزریں گے تو آپ دیکھ لیں, بیٹھے ہوں گے. تو آگے پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے. پولیس سے اگر آپ کہو کہ یہ کر رہے ہیں, وہ کہیں ہمارا کام نہیں ہے, تو ان کا کام کیا؟ لوگوں کے انوسینٹ لوگوں کے گھروں میں جانا. ان کی ویڈیو بنائیں سر, سنیں ان کی ویڈیو بنائیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ یہ ہے جی, یہ دیکھیں دس از واٹس ہیپننگ. سر بٹ پولیس کھڑی ہوتی ہے, پولیس کو ہم بتائیں گے تو پولیس کہے گی ہمارا کام نہیں ہے. نہیں پولیس کو نہیں, وہ جو ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کی ویڈیو بنائیں, اس کی ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں. سر وہ بنائیں کیا؟ سب کو پتہ ہے, سب گزرتے ہیں یہاں سے. آپ بنائیں نا یار, that's what I'm saying. کیوں you have that journalism right in your pocket. Take out that phone اور بنائیں اس کی ویڈیو کہ یہ دیکھیں 2 نمبری ہو رہی ہے. میں آج آپ کو ایک اور بات کہوں,
آپ لوگ سڑکوں کے پہ جب جاتے ہیں نا اور آپ لوگ انلیگل نمبر پلیٹس کہیں پہ دیکھتے ہیں, کسی نے MNA لکھا ہوا ہے, کسی نے MPA لکھا ہوا ہے, یا اس قسم کی, ان کی بنائیں تصویریں, ان کی بنائیں تصویریں اور ڈالیں سوشل میڈیا کے اوپر. کیوں چھوڑتے ہیں آپ ان کو؟ اگر وہ غلط کر رہے ہیں بنائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے مجھے بھیج دیں, میں ڈال دوں گا. اور بولیں. میرا کوشچن تھا کہ پولیس کا کام ہے کہ انوسینٹ لوگوں کے گھروں میں جائے, ان کی اجازت کے بغیر ریڈ کرے جو ان کے پاس وارنٹ بھی نہ ہو, اور ان کی عورتوں کو ہراس کرے اور بلا وجہ لوگوں ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جائے. کام کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی بات میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن سر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ان کو رائٹ تھا اس لیے چلے گئے وہ اندر, وہ ان کو کوئی قانون توڑنے کا رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے سر, بس کسی کے پاس نہیں, اس کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا کسی سر. کچھ منتھ اگو مریم نواز اکاڑا گئی تھی, اکاڑا یونیورسٹی میں, ان کے اس میں کوئی اکاڑا یونیورسٹی کا بچہ تھا ہی نہیں, دوسرے شہروں سے بچے لے کے گئے تھے. وہ ان کو سوال بتائے ہوئے تھے کہ یہ آپ نے کوشچن کرنے ہیں. اور یہاں پہ ایک منٹ, یہاں پہ کم از کم آپ لوگوں کو اس بات کو تو گلا نہیں ہے کہ آج آپ کو کسی نے کوئی کویسچنز کہے, کسی نے ہم سارے FC کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہاں پہ, ایک بچہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کیا آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں ہے کہ جناب اے والا سوال کرنا تو اے والا نہ کرنا؟ کھل کے کیا, نیوٹرل. میں نے اب ذرا ایک چھوٹا سا سروے کرنا ہے, آپ لوگوں کی مجھے رائے چاہیے ویری کوئکلی. 1 سال میں آپ ابھی تک مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ اگر مطمئن ہے تو ہاتھ کھڑا کیجئے. جو لوگ مطمئن نہیں ہیں. علی امین گنڈاپور اور مریم نواز کس کی کارکردگی کو بطور وزیر اعلیٰ آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ جو لوگ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جو لوگ مریم نواز کی کارکردگی کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے ہیں. That is surprising. آپ کے خیال میں کیا تحریک انصاف کی طرف سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا درست تھا یا غلط؟ جو سمجھتے ہیں درست تھا اور جو سمجھتے ہیں غلط تھا. تھینک یو. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے. کیا یہ PTI کا فیصلہ درست ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھا جائے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. آپ کے خیال میں جو سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے. تھینک یو. آپ کے خیال میں کون بہتر وزیر اعظم ہے؟ عمران خان صاحب بہتر وزیر اعظم تھے. جو سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب بہتر وزیر اعظم ہیں. کتنے فیصد نوجوان FC کالج میں پڑھنے کے بعد اس ملک کو چھوڑنا چاہیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اور آپ کے خیال میں جو لوگ پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں. اب آخری سوال ہم سے متعلق ہے. آپ کے خیال میں کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اپنا کردار ٹھیک طرح ادا کر رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. کتنے ظالم ہو یار. اور آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کردار مزید بہتر ہونا چاہیے؟ بہت ظالم لوگ ہیں آپ لوگ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی ہوپ دس واز کینڈیڈ انف. آئی ہوپ یہاں پہ کسی کو اس بات کا گلا شکوہ نہیں ہوگا کہ آپ کے کویشچن سے آپ کو روکا گیا یا کسی نے اور آپ کو کوئی کویشچنز دیے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ سب کے سوالات کو جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور شامل کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آئی ہوپ یو لائک دا پروگرام. انشاءاللہ یونیورسٹیز میں پروگرام ہمارے اسی طرح چلتے رہیں گے. اللہ حافظ.